Welcome to our new talk, a new guest with us in School Leadership Academy, SCRT, J&K. You have been watching our videos and you see we have all different guests talking on different themes. Today, we have with us one, I would say, innovator, scientist, I would say, and in charge leader this time. He has already got the Best Innovative Science Teacher Award through Science and Technology J&K, and also the Global Role Teacher Model Award, and also he's a Best Communicator Award wherein he communicates with different departments, and he's working as liaison officer as well for those departments. And also I would say that we are very happy that we have such a wonderful guest with us, Dr. Rauf Hamza Sahab, and we'll be today talking with him. You are most welcome, sir, to our program. Assalamu alaikum, and a very big thanks. It's a great opportunity for me that you have invited me so that I can share my ideas with viewers and other teachers so that we can work together. Okay, sir, there is a fix today and a surprise for you. You may be thinking we are perhaps talking on botanical sciences, but today we'll be talking in a different mode as a leader. So we'll be talking on that. But at the very beginning, I would say that you are from a science that is botanical science, and when we talk about botany, it gives us hint about the greenness. It gives us hint about towards sustainability, biodiversity, and we have also mandate also in SDG goals 17, 2030 tak jitne bhi goals hai, we have mandate there. We call that sustainable leader or a green leader. So in the beginning we'll be talking on as a green leader, as a sustainable leader, what you have done in your cluster, because you are this time as in charge principal there in Verinag, also the cluster head, and we have seen your videos. That's why we will be talking on these things as well. First of all, I would like to say that I have been appointed as Nodal Officer, School Herbal Gardens, and in this regard, I was keenly associated with the greenery of the schools. We established a number of herbal gardens in schools, and wherein we grew highly endangered plants. Plus, teachers and students got first information about these plants. Sir, thank you. I would like to intervene here. मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ और कहना चाहता हूँ कि एज अ ग्रीन लीडर आप सक्सेसफुल ग्रीन लीडर, सक्सेसफुल सस्टेनेबल लीडर साबित हुए हो एज अ क्लस्टर हेड and school complex in charge also. There is one more leadership, we call that inclusive leadership as well. Inclusive, और NAP का हमें mandate भी है, वहाँ पे आपके SEDGs ग्रुप्स के स्टूडेंट्स है, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो है, और ऑल्सो जो आपने अभी विजुअली इम्पेयर्ड जो वीडियोस हमने देखे उन पे काम किया है. तो कैसे किया आपने, कैसे आपने कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया एज एन इंक्लूसिव लीडरशिप? ये सच है कि हमारा स्कूल जो फार फ्लंग एरिया में है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं डिफरेंट बैकग्राउंड्स के. इनमें कुछ फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, जैसे कि एक बच्ची जो कि ब्लाइंड है. तो मैंने जब देखा कि उसको बहुत प्रॉब्लम होती है लर्निंग में, क्योंकि शी कुड नॉट सी द मार्कर बोर्ड प्रॉपरली, तो हमने क्या किया, हमने पैसे कलेक्ट किए, टीचर्स ने, मैंने खुद. तो हमने उसके लिए कुछ माइक्स का इंतज़ाम किया, ब्लूटूथ माइक्स का, सो दैट जब क्लास लेक्चरर देता है तो वो रिकॉर्ड करती है और घर पे बार बार उसको सुनती हैं. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आने लगे. इसी तरह एक और बच्चे हैं जिसके पाँव में कुछ डिफेक्ट है. बहुत बार हमने आपने फंड्स रेज किए इसके? हाँ, फंड्स रेज किए, टीचर्स ने खुद. मैं मुबारकबाद देता हूँ. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बच्चे हैं, उनको भी हम स्कॉलरशिप तो देते ही रहते हैं, और एक फंड खुद टीचर्स ने भी रेज किया जो कि पुअर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए खुद की स्कॉलरशिप भी देते हैं हम.
ताकि वो अपनी जो ये तालीम है वो कायम रख सके। ये सिर्फ जहाँ पे आप इंचार्ज प्रिंसिपल है सर, ये वहाँ पे लागू है कि पूरे क्लस्टर में आपने नहीं, ऐसा? अभी तो अपने ही स्कूल में किया। हाँ। तो अब देखेंगे आगे, अभी रिसेंटली 4 ही संभाला है क्लस्टर हेड, तो वहाँ भी हम ट्राई करेंगे कि ये इनिशिएटिव आगे जाए। Oh, thank you, sir. That's very nice that you are working as inclusive leader. एक अच्छी ट्रेंड है nowadays, that is the leadership which takes students towards vocation, vocational leadership जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ पे हमें नेप का मैंडेट भी है और सार्थक टास्क 2 to 8 जो है हमारे पास, वो है about vocational awareness, about these from first I would say up to 12th. It takes everything, it takes every group into consideration. तो as a vocational leader आपने कौन सा काम किया है वहाँ पे? हमारे पास इस वक्त 2 वोकेशनल ट्रेड्स चल रहे हैं, एक है ब्यूटी एंड वेलनेस, दूसरा है टूरिज्म। तो फिलहाल इस डेट तक हमने बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट पे लिया। अच्छा। और हमने लैब्स एस्टैब्लिश की दोनों डिसिप्लिन्स के, तो वेल एस्टैब्लिश्ड लैब्स हैं। और हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो वहाँ पे हमें ये इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको हमने डायरेक्शन दी है कि कम से कम इनको इतना स्किलफुल बनाए कि आज से ही ये कुछ अर्न कर सके। जैसे कि ब्यूटी एंड वेलनेस में अगर ये वो सीखे आज से कि किस तरह डिफरेंट जो मेहंदी के डिज़ाइनर्स होते हैं लगा सकते हैं, वो फिर शादियों पे जाएंगे। अच्छा। क्योंकि गुड अर्निंग होगी। इसी तरह जो टूरिज़्म है, तो मैं चाहूँगा इसमें इंटरवेंशन इस साल से इंशाल्लाह कि हम बच्चों को दिखाएं कि जो हमारी हर्बल टीज़ हैं वो कैसे हम बनाएं, या ट्रेडिशनल फूड्स हैं हम उनको कैसे प्रमोट करें, और फिर जो लोकल होटल्स हैं उनके मेन्यू में कैसे लाएं। अच्छा सर, इसमें वन थिंग इज मोर आई वुड लाइक टू एड अप देयर, what we call some entrepreneurs, they take different professions like cultivating something, cultivating different vegetables, economically sound things there. So आपने कुछ ऐसा as being expert for this sciences, botanical science, herbal, biodiversity, कुछ ऐसा किया कि जिससे उनका रुझान उस तरफ जाए? 4 साल पहले ये एक वेजिटेबल गार्डन डेवलप किया था, वहाँ पे वो कलर्ड कैबेज एट्सेट्रा या लहसुन वेसन लगाया था। तो फिर जो लोकल वहाँ पे नाइट वॉचमैन था तो वो उससे फ़ायदा उठाता था। तो अच्छा। हाँ, ये एक इनिशिएटिव किया था, लेकिन इतना अभी प्रमोट नहीं कर पाए। अलबत्ता अगर मैं मेडिसिनल प्लांट्स की बात करूँ तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों ने मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल सीड्स हमारे से लिए, तो फिर उनको घर पे ग्रो किया। Okay, one trend is there, that's a growing trend, that's mushroom this cultivation. तो उस पर कुछ बोले, क्योंकि हमने वीडियोस देखे आपके, वो मशरूम्स के वीडियोस देखे, कुछ बोले ताकि लीडर्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए इस चीज़ से। I have been working on the wild mushrooms since last 10 years. तो उसमें गुच्छेज आते हैं या बाकी वाइल्ड मशरूम्स, बटन मशरूम आता है या प्लूराट्स है हमारा एक मशरूम। तो मैंने बहुत अच्छे तरह सर्वे की कि किस तरह लोगों की इकॉनमी इससे चलती है एक सीज़न में गुच्छी कलेक्ट करने से, जैसे वुमेन, जैसे चिल्ड्रन। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारे लोगों को एडवाइस भी दी कि वो कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं घर पे ये मशरूम्स, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा उसमें आपके टीचर्स आपका हेल्प करते हैं, कम्युनिटीज़ में जो लीडर्स है उनसे बात होती रहती है? नहीं, ये बात जो मैंने एक्सपर्टाइज शेयर किया है अब तक, ये आम लोगों के साथ ही किए, टीचर्स के साथ नहीं। क्योंकि अभी कोई स्कूल नहीं है मेरे ख्याल में कि जिसमें ये मशरूम कल्टीवेशन इन फ्यूचर मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट अगर इस तरह ध्यान दे तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। क्योंकि एक तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकता है और इकॉनमी भी इससे बढ़ सकती है। ओके सर, दिस वाज वेरी नाइस टॉकिंग ऑन ग्रीन स्कूल, बायोडाइवर्सिटी, टॉकिंग ऑन एंटरप्रेन्योर, वोकेशनल, यू हैव वर्कड अ लॉट देयर। वन मोर थिंग इज दिस, वी कॉल दैट इफ यू आर नॉट skillful in 21st century skills, we call that 21st century skill leader. तो उसमें IMT skills है, उसमें technological skills है। तो schools and technological skills and the leader, how is it important as a leader? तो आपने उस ज़ुमरे में क्या किया है, उस फील्ड में क्या किया हुआ है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन द फॉर्म ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। ओके। तो हमारे स्कूल में भी एक अटल टिंकरिंग लैब है।
تو وہاں پہ میں نے بچوں کو بہت اچھی طرح سے انوالو کیا. وہاں پہ میں نے ان کو دکھایا کس طرح ہم ویسٹ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں ان کو یوزفل پروڈکٹس میں بنا سکتے ہیں, تبدیل کر سکتے ہیں. اسی طرح جیسے کہ پلاسٹک بوتل ہوتی ہے, جیسے کہ یہ ٹن ہوتے ہیں جوس ٹن, ان کو ہم نے استعمال میں لایا اور پروڈکٹس بنائے, جیسے شارپنر بنائے, جیسے کہ یہ میکنیکل شارپنر بنائے. اسی طرح انہوں نے بوٹس بنائے ان پلاسٹک بوٹلز کے. تو اس طرح سے ہم نے ایک شروعات کی. تو آج کل بہت آگے جا رہی ہماری جو کھوج ہے اس بارے میں, جیسے کہ ہم نے سینسرز پہ کام کیا, آرڈینو یا یہ بہت مختلف قسم کے سینسرز ہیں بچوں کو, یا ان میں کوڈنگ لگتی ہے ایک کمپیوٹر کوڈنگ, تو اس میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی ہے. لیکن پرسنلی میں انٹروین کرتا ہوں اس ایٹل ٹنکرنگ لیب میں. اوکے, دیٹس گریٹ. اسی طرح دوسرا ون مور تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو سے, کیونکہ ہم ٹاپک پہ آنا چاہتے ہیں. ون مور تھنگ از دس, دیٹ ان ٹیکنالوجیکل اسکل آلسو وی ہیو کمپیوٹر لیبس دیئر آلسو ان اسکولز. تو ہاؤ یو کنیکٹ یور اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس ود دا کمپیوٹر لیبس ایز ویل؟ اس بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2020 میں نے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا اپنی سکول میں. حالانکہ ہمارے پاس صرف 9 کمپیوٹرز ہیں سکول میں اور کچھ لیپ ٹاپس. تو کمپیوٹر سائنس بھی نہیں ہے وہاں پہ یہ لیکچرر, نہ ہی یہ ٹریٹ ہے ہمارے پاس, سپریٹ سبجیکٹ بھی نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا, بچوں میں شوق تھا کہ ہم کمپیوٹر سیکھیں, سسٹم کیسے آن کرتے ہیں, کیسے آف کرتے ہیں. تو پھر میں نے کیا کیا, میں نے کھوج کی کہ میرے سکول میں کتنے بچے ہیں جن کو کمپیوٹر آتا ہے تھوڑا بہت. 10 بچے نکلے. میں نے ان کو کہا ہر ایک بچہ 10 بچوں کو کمپیوٹر سکھائے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے ویسا ہی کیا. اینڈ آفٹر 1 month لگ بھگ سارے سکول کے بچوں کو آتا تھا کمپیوٹر کیسے آن کرے, کیسے آف کرے, پینٹ کیسے کرتے ہیں, ٹیکسٹ نام کیسے اپنا یہ لکھے اس میں آفس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بچوں نے ای میل بھی اپنا بنایا پہلی بار. دیٹ واز اے تھرلنگ ایکسپیرئنس فار آل دیز اسٹوڈنٹس. Sir, that's great, sir. One thing which was very famous we saw in videos throughout Kashmir, that is your biodiversity wall. Sir, اس بارے میں کچھ کہیں. یہ ایک ناول آئیڈیا ہے جو کہ میرا ایک اور دوست ہے منظور جاوید صاحب اور میں دونوں مل کے کام کرتے ہیں. بہت سارے انیشیٹیوز ہم نے کامن کیے. تو اسی کے ساتھ مجھے خیال آیا ایک بار کہ ہم نے وال آف چیریٹی سنا تھا. تو میں نے کہا میں بایو ڈائیورسٹی وال بناؤں گا ویری ناگ ہائر سیکنڈری میں. اس میں کیا کیا, میں نے ایک بہت ساری یہ ایک لمبی وال دیکھی وہاں پہ صاف جو تھی بالکل کلین وائٹ واش. تو وہاں پہ میں نے اسپیسمنز لگائے پلانٹس کے, اینیملز کے, کچھ لائیو ہیں کچھ ڈیڈ ہیں. تو ان کو ہم نے کچھ پریزرو کیا تو لگائے. بچوں کو بھی انوالو کیا پہلے دن سے ہی. تو ہم ڈیولپ کرتے گئے تھوڑا تھوڑا پارٹ. تو الٹیمیٹلی ساری جو وال تھی وہ بڑھ گئی آرگینزم سے. تو پھر آنریبل ڈائریکٹر جو ہے ڈاکٹر تصدق صاحب وہ خود آئے, انہوں نے انوگریٹ کی ایک دن وہ. تو جتنے بھی وہاں لوگ آتے ہیں لگ بھگ بہت سارے سکولز نے وزٹ کی وہاں جو ہماری بایوڈائورسٹی وال وہ دیکھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے سکول میں ہم بھی ڈیولپ کریں. تو جس نے پھر پازیٹیو اپروچ دکھایا تو ہم نے کچھ کی مدد کی, کچھ اسپیسمنز وہاں بھی بھیجے. تو یہ تھا اس کا امپیکٹ. اور اس بایوڈائیورسٹی وال کی یہ امپورٹنس ہے کہ یہ سلیبس میں بھی ہے بچوں کے. اور اگر ہم 2 دن وہاں لیکچر دیں ان کے سارے کنسیپٹس پہلے ہی کلیئر ہوتے ہیں, پھر جو تھیوریٹیکل پارٹ ہے وہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. اوکے سر, دس از ویری گڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دس. ایک اور نیب کا ہمیں وہ بھی ہمیں ڈومین ہے اور سارتھک ٹاسکس میں بھی ہے کہ ہمارا ریڈنگ کلچر اسٹوڈنٹس میں اتنا نہیں ہے. ایز اے ہیڈ آپ کتنا اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ لائبریریز کیسے ڈیولپ کریں ہم؟ تو لائبریریز کا ہونا, بک ریڈنگ, بک کلچر, اس کا آپ بتائیے ایز اے لیڈر کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یا باقی کمپیوٹرز, موبائل فونز, تب سے بچوں کا رجحان میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ٹوٹلی بکس کی طرح سے انڈیفرنٹ ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ کلچر جو تھا لائبریری کلچر, ہم نے بھی لائبریریز میں پڑھا ہے, اس کو کیسے ریوائیو کیا جائے. اس سلسلے میں نے خود جو گھر میں میری بکس تھی اچھی جو کہ مجھے لگا کہ بچے بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, انسپائرنگ بکس, انسپائریشن جس سے کہیں گے ان کی ہو سکتی ہیں. تو میں نے پہلے بچوں کو وہ ایشو کروائی, لائبریری کو ڈونیٹ کی, پھر بچوں کو ایشو کروائی. تو میں نے بچوں کو کہا ایک شرط پہ آپ بکس لے سکتے ہیں,
اگر آپ اس کو فلی پڑھیں گے. لیکن پروف کیا تھا کہ یہ ساری بک پڑھیں گے پیج ٹو پیج. پھر میں نے کہا ان کو کہ آپ کو 4-7 دن کے بعد سمرائز کرنا ہے 2 پیج میں. اچھا, کہ آپ نے کیا پڑھا بک میں, اور مارننگ اسمبلی میں شیئر کرنا ہے باقی بچوں کے ساتھ. تبھی ہمیں پتا چلے گا کہ آپ نے بک پڑھی. اس سلسلے میں کیا ہوا, ریزلٹس ایسے آئے کہ ایک بچے نے مجھے کہا سر جو آپ نے مجھے بک دی تھی اس سے میری لائف ہی چینج ہو گئی. جیسے کہ ایک بک ہے 7 Habits of Most Effective People. تو اس سے کیا کہا اس نے کہ میری لائف ہی چینج ہو گئی. اسی طرح دوسرا ایونٹ تھا جب ہم نائٹ سکائی واچنگ کر رہے تھے ایک سکول میں, تب میری ڈیوٹی کسی اور جگہ تھی. لگ بھگ 100 کے قریب بچے تھے جو سارے سکول سے, ساری لوکلٹیز سے, ان کے پیرنٹس آئے کہ ہم نائٹ سکائی واچنگ دیکھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہو, سٹارز کیسے دیکھیں گے آپ ایسٹرونومیکل ٹیلیسکوپ سے, آپ کیسے کنسٹلیشنز دیکھ سکتے ہیں, کون سی کنسٹلیشن کہاں پہ ہیں. تو پھر جب وہ ایونٹ ختم ہوا رات کے 2 بجے میں پھر سے باہر نکلا راؤنڈ مارنے کے لیے سکول میں کہ میں دیکھوں کہ سارے بچے سو گئے ہیں سکول میں, لیکن کچھ ایک گروپ بچوں کا وہ باہر ہی تھا 2 بجے. میں نے کہا اس وقت سارے سو گئے ہیں, آپ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہ آسمان کی طرف نیچرلی دیکھ رہے تھے. کہا سر اس ایونٹ سے یہ ہوا کہ ہم صرف نیچے دیکھ رہے تھے, آج سے ہم صرف اوپر کی طرف دیکھیں گے. تو مجھے لگا کہ کچھ تو گین ہوا اس پروگرام سے, تب سے ہم کرتے آ رہے ہیں. تو اس سے بہت بڑی ڈفرینس ہوتی ہے. As a leader, sir, you have done a lot work, sir. When you were yourself a teacher, teaching there in higher secondaries, but when you are now as a leader, تو کتنا فرق لگ رہا ہے کہ ایز اے لیڈر کتنا سکسیزفل انسان ہوتا ہے جب ذمہ واری, جب رسپانسبلٹی اپنے شولڈرز پہ انسان لیتا ہے. میں نے تب نیو ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں پڑھا نہیں تھا, یہ 1 سال پہلے کی بات ہے. I was not aware fully about the new education policy, یہ شیئرنگ آف ریسورسز پرٹیکولرلی. لیکن اس سے پہلے ہی میں نے انیشیٹو کیا تھا, اپنے سکول میں کیا ہے. جب بھی زون کی میٹنگ ہوتی تھی ہمارے سکول میں کہتا تھا لاسٹ میں مجھے 5 منٹس دے دو, میں انٹریکٹ کروں گا اپنے ٹیچرز کے ساتھ. ان کو میں نے انوائٹ کیا, اب ہمارے سکول میں آؤ, جہاں لیب نہیں ہے, جہاں ٹیچر نہیں ہے, سائنس ٹیچر, ہم آپ کو وہی ایکسپیریمنٹ دکھائیں گے لیکن الگ میتھڈالوجی سے, جس سے بچوں کو بہت یہ اچھا لگے گا اور کنسیپٹ بھی کلیئر ہوں گے. تو لگ بھگ 10 سکولز نے ریسپونڈ کیا. انہوں نے ہمارے سکول میں بچے لائے ہماری لیبس میں, ہمارے لیکچرز, ہمارے ٹیچرز نے ان کو پریکٹیکل دکھائے نئے طریقے سے, اور ایک شروعات ہوئی ریسرچ شیئرنگ. اوکے, دیٹس گریٹ. تو اس میں کچھ پرائیویٹ سکولز بھی شامل ہیں جو ہمارے سکول میں آئے. انہوں نے we have school tuning concept. We can also share the resources from private schools and give them also the resources about this. We are very thankful, sir. We are very proud that you were in our studio today, and we listened a lot, our leaders listened a lot about this. And we'll say to our viewers, we are very thankful that Mr. Roof Hamza Sahab, Dr. Roof Hamza Sahab, he was in our studio as transformational leader, as innovative leader, as national leader. He has shown every leadership qualities, and most of, I would say, that was this when he talked about as a green leader, innovation leadership, what we call. And we'll be seeing next time with next leader. Till then, goodbye. But do subscribe our channel, and also remember our email if you want to say the queries, say the questions also, slascrtjk@gmail.com. Thank you all.